مانی نہ گئی، اس بل کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، اوور آل اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر کچھ لے دے کا اصول ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، ہم لے دے کے عادی نہیں ہیں، ہمارا سر آپ کی تو ہسٹری، آپ کی جماعت کی تو ہسٹری ہے۔ ہمارا مفتی محمود کا تاریخ آپ دہرائیں کہ جب گوزبش بزنجو اور عطا اللہ مینگل کو بلوچستان کی حکومت ختم کی گئی بھٹو نے، تو ہماری مفتی محمود نے اپنی وزارت شپ کا مفتی صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، مفتی صاحب کی بات، مولانا صاحب کی بات نہیں نہیں، جمعیت تو ایک ہے نا، مولانا بھی اسی کا بیٹا ہے، میں اس پر بھی فخر ہے کہ وہ بھی سودا بازی نہیں، پہلے کیا ہے نا، ابھی بھی کرے گا۔ مولانا صاحب سودا بازی نہیں کرتے، مولانا صاحب سودا بازی نہیں کرتے، اگر مولانا ہمیں دیکھو نا عاصمہ، اگر ہمیں مولانا کو حکم دیتے کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں، وہ ہمارا پارٹی لیڈر تھا، لیکن مولانا نے اس کو اسٹینڈ لیا، اور مولانا نے کبھی نہ کوئی سودا بازی کیا ہے، جمعیت اصولوں کی سیاست کرتا ہے، اصولوں کی سیاست۔ چلیں بڑی اہم بات آپ نے کی، لیکن آپ کی جماعت کا ٹریک ریکارڈ بھی اس حوالے سے سب کے سامنے ہے کہ آپ اصولوں کی سیاست نہیں کرتے۔ ابھی تو آپ کے تحفظات ختم ہونی چاہیے نا، تحفظات بالکل آپ دیکھیں، وہی میں نے بار بار انٹرو میں اسی لیے بولا کہ نیشنل اسمبلی میں معاملہ آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں وہاں پہ رہیں گی یا پھر جائیں گی۔ مشہدی صاحب، آپ کی جماعت کے کچھ مطالبات سامنے آئے، آپ لوگوں نے کہا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو جو ہے ہٹا دیا جائے، اور لینڈ ریفارمز پہ آپ نے کہا کہ حمایت کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی انتخاب کے لیے آپ نے کہا ٹائم فریم دیا جائے، اور جو آئی ڈی پیز آ کے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ کراچی سے جلد جائیں، تو پھر آپ آر جی ایس ٹی پہ حکومت کی حمایت کریں گے، یہی مطالبات ہیں آپ کے؟ یہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، وقتاً ٹائم بائی ٹائم کیے، نتھنگ ٹو ڈو ود جی ایس ٹی، لیکن آر جی ایس ٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو 7 گھنٹے آپ کے طویل مذاکرات ہوتے ہیں رحمان ملک صاحب کے ساتھ، تو اس میں کیا کہانی ہے؟ تیار کر رہے تھے، وہ ہمیں یہ مطالبات جو حکومت استعمال کرتی ہے اپنے مینز، ویز اینڈ مینز جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے دونوں منسٹروں نے مل کے ہمارے ساتھ کوشش کی کہ ہم جی ایس ٹی پہ اپنا سٹینڈ بدلیں اور ان کے ساتھ آ جائیں، تو وہ ہم نے ان کو صاف کہہ دیا کہ الطاف حسین بھائی نے ایک جی ایس ٹی کے خلاف شروع سے فیڈرل بجٹ سے وی اے ٹی کے خلاف، اور اس کے بعد یہ چلائی ہوئی تھی ہمارے جو جی ایس ٹی کے اوپر جو ہمارے وہ ہیں شرطیں ہیں ان کو وہ مانیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی شرائط کو مان لیا جاتا ہے تو آپ آر جی ایس ٹی کی حمایت کریں گے؟ اگر وہ مان جائیں بالکل ہم کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اس میں یہ کوئی میں نمبر 1 کہ پاکستان کی ایک خاص مخلوق ہے جس کو گریڈ 1 سٹیزن بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور ہم لوگ سب گریڈ 3 ہیں، وہ ہیں لینڈ لارڈز، وڈیرے، زمیندار، زرعی ٹیکس جو کہ پجیروز میں گھومتے ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں، جن کی آمدنی کروڑوں میں ہے، ان کو ایک دھیلا انکم ٹیکس نہیں لگایا جاتا، انکم ٹیکس۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو انکم ٹیکس میں لے آؤ، بروڈن کرو اپنی اس کو، پریزیڈنٹ ہاؤس کا اخراجات کم کرو، پرائم منسٹر ہاؤس کا کم کرو، منسٹرز آپ کے پاس 80 ہیں، آپ تو پروونشل اٹانومی میں آ گئے ہو، آپ 4 منسٹرز رکھو جو سینٹر نے رکھنے ہیں، باقی سب کو چھٹی دو، ادھر سے پیسہ بچاؤ، اس کے بعد جو آپ کی سک ملز ہیں جس کے اوپر آپ 400 بلین خرچ کرتے ہیں سالانہ، ادھر اچھے قابل لوگوں کو، بہت قابل لوگ ہیں پاکستان میں، ادھر لایا جائے۔ اس کے بعد یہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، آپ کا اپنا منسٹر کہتا ہے کہ صرف ایک سال میں، ایف بی آر میں صرف ایک سال میں وہ کہتا ہے کہ $323 بلین روپیز ایک سال میں کرپشن ہوئی ہے، نہ اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ وہ یہ کر سکے گا۔ تو اگر اس انفراسٹرکچر میں آپ نے یہ آپ کو لگ رہا ہے حکومت آپ کے مطالبات مان لے گی؟ آپ نے جو اتنی لمبی لسٹ دی زرعی ٹیکس، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صوبوں کا معاملہ ہے، صوبائی اسمبلیز اس کو کر سکتی ہیں، نہیں، ابھی تک تو انہوں نے نہیں مانا، اور نہ ہم لوگ پھرے ہیں اپنے سٹینڈ سے، اور ہم اس کو عوام کو اس وقت بہت بوجھ پڑا ہوا ہے، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہر پاور بلز 2% ہر مہینے اوپر جا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑی عام بات کریں، ہماری کوشش تھی کہ گورنمنٹ آتی، اور آپ نے پروگرام کے شروع میں مشہدی صاحب نے کہا کہ حکومت نہیں آئے گی کیونکہ فوزیہ وہاب صاحبہ کمٹمنٹ کے باوجود میرے سے ناراض ہوگی کسی چینل پہ کہ جی آپ سیاسی بات کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں آلو چھولے تو بیچ نہیں کرتا، ہم نے سمجھا شاید ہم سے ناراض ہوگی، لیکن پتہ نہیں کیوں ناراض ہوئی ہے، میں تو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میں تو بہت لائک بھی کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں بہت اچھی خاتون ہے، لیکن وہ کمٹمنٹ کے باوجود پروگرام میں نہیں آئی، اور لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں سے بات کریں اور آپ لوگوں کو پوائنٹ آف ویو بھی سامنے لائیں۔ پارٹی پوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، سینٹ میں تو آپ لوگ 21 ہیں پاکستان مسلم قائداعظم کی، لیکن سینٹ میں تو ووٹنگ زیادہ وہ میٹر کرتی نہیں، نیشنل
اسمبلی میں کیا ہوگا؟ 51 آپ کی جماعت کے اراکین 53 ہیں وہاں پہ موجود ہیں، کچھ ہم خیال میں بھی ہیں، آپ آج کل کہاں ہیں؟ کیوں لیگ کے ساتھ ہیں یا ہم خیال کے ساتھ ہیں؟ ہماری پارلیمنٹری پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ ہے، اس پارٹی کے اوپر ہم الیکٹ ہو کے آئے، ہم ساری پارلیمنٹ میں ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی کے سوچ پارلیمنٹ سے باہر اگر کچھ آپس میں سوچ فرق ہے تو وہ دوسری بات ہے، بٹ پارلیمنٹ میں ہم ایک پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں ایک پارٹی ہے، اور اس کے خلاف کیا کریں گے؟ ووٹنگ میں کیا کریں گے؟ ووٹنگ میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ریٹیلر، ہول سیلر کو اور ٹرانسپورٹر کو خلاف رکھیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کے آتے ہیں تو آپ پھر جو لینڈ مافیا ہے اس کو بھی لے کے آئیں، تب آپ ریئل اسٹیٹ کو بھی لے کے آئیں، تب آپ ایگریکلچر انکم کو بھی لے کے آئیں، اپنے خرچے بھی کم کریں، یہ ہم اس کے خلاف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے سینٹ میں دیکھا ہے، اور میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں عوام کو کہ عوام کے خیر خواہ پولیٹیشینز موجود ہیں، آج جس طرح سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے اس بل کو ریزسٹ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ بل اس فارم میں نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگا، نہیں ہوگا۔ بل فرض جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں سینٹ سے یا اختلافی نوٹ آئے ہیں ان کو حکومت مان لیتی ہے، اب ہوگی گورنمنٹ has to show flexibility۔ اب گورنمنٹ کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ اگر ٹیکس لگا رہے غریب آدمی پہ تو امیر پہ بھی لگایا جا رہا ہے، اب یہ شو کرنا پڑے گا اگر غریب آدمی کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں تو امیر آدمی کو بھی کر رہے ہیں، اب یہ شو کرنا پڑے گا کہ حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے، اب یہ شو کرنا پڑے گا کہ جب ساری وہ چیزیں کر لی اور ریونیو اسٹیپ کر لیے تو اب غریب آدمی کو ریلیف اس طرح دے کہ 15% کی جگہ 10% لگائے، یہ اس فارم میں آئے گا۔ اگر یہ پولیٹیکل ول گورنمنٹ میں نہیں ہے تو یہ بل گورنمنٹ کو وڈرا کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو وڈرا کرنا پڑے گا۔ اور اس پہ اگر بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں، اگر گورنمنٹ اس کو وڈرا کر لیتی ہے یا بل اسی صورت میں پاس کرانے کی کوشش کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم، میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، آپ کے کچھ مطالبات مان لیے جاتے ہیں یا آپ کو کسی اور طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا ووٹ کریں گے؟ اور طریقے سے تو خیر سوال ہی نہیں ہے۔ این آر او میں آپ نے دیکھ لیا، این آر او میں دیکھ لیا، ہماری پارٹی کا اوپر الزام ہی یہی ہے کہ یہ بڑی آئیڈیولوجیکل ہے اور ایک بڑی سالڈ پارٹی ہے، بڑی ڈسپلن پارٹی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا این آر او پہ کیا کیا نہیں آفر ہوا، مگر ہم نہیں، اور اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے این آر او ختم کیا، نہیں، سپریم کورٹ نے اس کو بڑا اچھا بیریل نکالا، جنازہ ہم نے نکالا، اچھا بیریل انہوں نے دی، کیونکہ پارلیمنٹ میں وہ لا ہی نہیں سکے تھے۔ ہم نے جب اپنے 25 ووٹ نکال دیے تھے، ہمارے پاس 25 ایم این ایز ہیں، اور اس گورنمنٹ کے اگر آپ فگرز گیم دیکھیں اور فگرز دیکھیں، اگر اس گورنمنٹ میں سے آپ 25 نکال دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو بہت مشکل ہوگی۔ لیکن ہم پارٹی پوزیشن بھی یہاں پہ واضح کرتے ہیں، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے 127 اراکین ہیں جو اس میں نیشنل اسمبلی میں، اور سمپل میجورٹی کے لیے 172 ان کو ووٹس چاہیے، پی ایم ایل این کے 90 ہیں، پی ایم ایل کیو کے 51 ہیں، ایم کیو ایم 25 ہے، اے این پی 13، فاٹا 11، جے یو آئی ایف 8، آزاد ارکان 7، پی ایم ایل ایف جو ہے 5 ہے، نیشنل پی پی 1 ہے، بی این پی عوامی 1، پی پی شیرپاؤ، ٹوٹل 340 اور 342 کا جو ہاؤس ہے اور 340 ممبرز میں موجود ہیں۔ 172 پاکستان پیپلز پارٹی کیسے لائے گی؟ جیسے ایم کیو ایم کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ 25 یہ اپنے ووٹ ودرا کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے حکومت کو قاف لیگ ان کا ساتھ دے دے، ہو سکتا ہے کچھ آزاد اراکین ان کا ساتھ دے دیں، جے یو آئی ایف ان کا ساتھ دے، 172 سمپل میجورٹی ہاؤس میں جو ہوگی اس سے وہ بل منظور کروا بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی کہ گورنمنٹ بہت پریشان ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کو دونوں بھائی میرے بھی بتائیں گے کہ دس از اے منی بل۔ اگر انہوں نے پیش کر دیا بینگ انشور آف دیئر نمبرز اور یہ ہار گئے تو گورنمنٹ فالز، ٹھیک، تو گورنمنٹ فالز، دے ہیو ٹو گیٹ اے نیو ووٹ آف کانفیڈنس، تو ایسا ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز میں، بالکل ٹریڈیشنز میں بات کی تھی کہ اگر حکومت کو اس پہ ڈیفیٹ جو ہو جاتی ہے، اگر حکومت اس بل کو منظور نہیں کرا سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ سے لینا پڑے گا کیونکہ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی اگر ساتھ چھوڑ گئی تو حکومت کے برقرار رہنے کا کیا جواز ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔